لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفائنا وشفاء صدورنا مولانا وملجانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سب مل کے درود با پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں لائق صد احترام اسٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محرم شاہ صاحب نوشاہی قادری مدظ اللہ العلی نہایت ہی قابل احترام پیر طریقت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب نوشاہی جناب محترم پیر سید ضیاء الحسن شاہ صاحب نوشاہی اور دیگر پیران عظام اللہ رب العزت کا ماشاءاللہ بھی حضرت صاحبزادہ پیر نوازش حسین نوشاہی سب تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ عرس پاک کی محفل پاک جس کی نگرانی جناب صاحبزادہ سید طیب حسین نوشاہی قادری مدظ اللہ العلی وہ کر رہے ہیں بڑی محبت اور عقیدت سے انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا میں آغاز میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ والوں کی محفلیں ہوتی ہیں یہ تعداد کی محتاج نہیں ہوتی یہ محبت کے معیار کو دیکھتی ہیں تعداد کو نہیں دیکھتے محبت کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ مکھڑا نہ مکھڑے تک دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے تو یہ وہ محفل ہے جس میں دل دیکھے جاتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے شدید محبت اشد حبا للہ اللہ والے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس کو سادہ کرنے میں سمجھ آنے شدید محبت کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ شدید محبت کا معیار یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے ایمان والے ان سے بھی محبت کرتے ہیں یہ محبت کا معیار ہے تو جس عرس پاک کی محفل میں اور آپ بیٹھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج یہ رونقیں آج یہ لوگوں کا ہجوم آج جگہ جگہ اللہ اللہ کا ذکر آج جگہ جگہ اللہ کے نبی کا نام
آج جگہ جگہ ہر کونے اللہ اور اللہ کے بندوں کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وادی میں جو ہستی موجود ہے جس کا نام حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، ایمان والے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو ذرا مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ کم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محبت والے بیٹھے ہیں۔ اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک بندہ دنیا میں موجود ہوتا ہے نا، اس کا لوگوں کو ملنا سمجھ میں آتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے، اس سے لوگ ملتے ہیں، کوئی کام نکلواتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں۔ لیکن 379 سال دنیا سے گئے ہوئے دنیا سے 379 سال ہو گئے، چلے گئے، پردہ فرما گئے، پھر بھی لوگ آتے جا رہے ہیں، جوک در جوک آتے جا رہے ہیں، کہنے والے ہزار ہاتھ دلیلیں گڑتے ہیں کہ کیا لینے جاتے ہو، کون ملتا ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ مر گئے، تمہیں کیا ملا؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، یہ جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، یہ جو اللہ کا دیوانہ تھا جس نے دنیا میں اللہ سے محبت کی، دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ دکھائے، کہا تو دنیا میں بھی اکیلا نہیں تھا، تو دنیا میں سے جانے کے بعد بھی اکیلا نہیں تھا، دنیا میں تھا تو تیرے گرد روزانہ میلہ لگتا تھا، دنیا سے چلا گیا تو تیرا سالانہ میلہ لگا گیا۔ دنیا میں تھا تو روزانہ میلہ، دنیا میں گیا تو سالانہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ تو یہ اللہ والوں کی جو ہے شان جو ہے، یہ مفسرین نے اس طرح بیان کی ہے، اور میں آپ کو ایک دو حدیث ضرور پڑھ کے سناؤں گا اس حوالے سے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ میں طبرانی شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہل اللہ میں سے، اہل قرآن میں سے، جس نے دنیا میں اللہ سے بھی محبت کی، قرآن والوں سے بھی محبت کی اور قرآن سے بھی محبت کی، اور یہ جس ہستی کے در پہ آپ بیٹھے ہیں ان کی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کے شاید علم میں نہ ہو، میں نے اس بات کو پڑھا ہے اور حضرت اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ اسی قبرستان میں، اب تو یہ چھوٹا ہو گیا، اس کو کم کر دیا گیا، یہاں سینکڑوں شیوخ الحدیث دفن ہیں جنہوں نے حضرت نوشہ گنج بخش کے پاس تعلیم حاصل کی ہے۔ سینکڑوں شیوخ الحدیث جنہوں نے آگے بھی حدیث کا فیضان دیا اور جنہیں فیضان ملا، اور حضرت ملا عبد الحکیم سیال کوٹی جیسے بندے جو اتنے بڑے اہل علم تھے، وہ کہتے ہیں کہ علم تو میرے پاس بڑا تھا لیکن روحانیت کا مجھے تلاش تھی، میں تلاش کرتا رہا، لیکن جب میں حضرت نوشہ گنج بخش قادری کے در پہ پہنچا، علم کی راہیں تو پہلے کھلی ہوئی تھی، اللہ نے روحانیت کی راہیں بھی مجھ پر کھول دی۔ یہ حضرت نوشہ گنج بخش قادری کا فیضان ہے۔ تو اتنا بڑا اگر کوئی اہل علم اور اہل حدیث، آج لوگ اہل حدیث بن جاتے ہیں، چند حدیث بن کے، یہی اہل قرآن ہے، یہی اہل حدیث ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی بندہ دنیا میں سے جاتا ہے تو اب اس کی میت کو چارپائی پہ لٹا کر، اٹھا کر جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت، اب جملہ سنیں، اللہ تعالیٰ اس قبر کی مٹی سے خطاب فرماتا ہے جہاں ابھی اس بندے کو دفنانا ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی بندہ دفنایا نہیں، ابھی قبر کھودی گئی ہے، گور کن وہاں انتظار کر رہا ہے، ابھی میت آنی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی میت پہنچی نہیں، اس کی قبر کی یہ شان ہے کہ رب خالق کائنات ہو کر اس کی قبر کی مٹی سے خطاب فرما رہا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تأکلی لحمہ، ایک قبر کی مٹی، بڑے توجہ طلب حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے قبر کی مٹی تیرے پاس روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ وہ تو رب ہے نا، وہ میرا اور آپ کا بھی خالق ہے، وہ مٹی کا بھی خالق ہے، وہ مٹی کا بھی رب ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے قبر کی مٹی، یہ جو بندہ اب تیرے پاس آ رہا ہے، اس سے پہلے تیرے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں، تیرا کام ہے، مٹی کا یہ کام ہے کہ وہ مردے کے جسم کو کھا جاتی ہے، اس کی ہڈیاں کھا جاتی ہیں،
मुर्दा दफनाए तो जब कुछ अरसे बाद निकालने तो गोश्त नहीं मिलता, खा जाती है ये मट्टी के, ये साइंस के एतबार से मट्टी में वो एलिमेंट्स होते हैं कि जो गोश्त खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तेरा रब तुझे हुक्म दे रहा हूँ, ला ताकुली लहमहू, ये जो बंदा अब तेरे पास आ रहा है मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस बंदे के गोश्त को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना, इसके गोश्त को नुकसान, सारे बोलेंगे इसके गोश्त को नुकसान, तर्जुमा ला ताकुली लहमहू, उसका गोश्त नहीं खाना। अब चाहिए तो ये था कि कब्र की मट्टी अर्ज करती मौला मुझे तो इल्म नहीं था, अब तेरा हुक्म आ गया, अब मैं इसका गोश्त नहीं खाऊंगी, ये अल्फाज होते। लेकिन हदीस के लफ्ज कुछ और हैं। आगे से कब्र की मट्टी क्या अर्ज करती है, वो कहती है कैफा आकुलु लहमहू व कलामुका फी जौफी, मौला मैं इसका गोश्त कैसे खा सकती हूँ कि जबकि मैं कब्रिस्तान की मट्टी भी जानती हूँ कि इसके सीने में तेरा कुरान है, इसके सीने में तेरा जिक्र है, इसके सीने में तेरे कुरान की मोहब्बत है। मालूम क्या हुआ, दरे नौशा पे आने वालों जरा जुमला सुनो, मालूम क्या हुआ, जो अहलुल्लाह होते हैं, जो अहले कुरान होते हैं, कब्रिस्तान की मट्टी भी उनका हया किया करती है। दुनिया तो दुनिया है, कब्रिस्तान की मट्टी भी उनका हया करती है। और सारे ओहदे, सारे मनसब, सारी पोस्टें यही खत्म हो जाती हैं। शाह साहब दुनिया ने देखा, कल तक जो वजीर आजम था आज साबिक वजीर आजम है, कल तक जो सदर था आज वो साबिक सदर हो चुका है, पता नहीं कहाँ है। कल तक जो जनरल था कहीं पर, आज वो रिटायर्ड जनरल है, रे साथ लग जाती है, रिटायर्ड हुआ तो उसको ये नहीं कहते कि ये हाजिर जनरल है, रिटायर्ड जनरल। वजीर आजम उतरा तो साबिक वजीर आजम, प्रोटोकॉल भी खत्म, साबिक वजीर, साबिक सूबाई वजीर, ये सारे ओहदे। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे इस बात पे दुख होगा, आपके लिए सादा जुमला बोल रहा हूं, सारे ओहदे, सारे मनसब, सारी पोस्टें यही खत्म हो जाती हैं। वजीर आजम यहीं पे साबिक हो जाता है, सदर यहीं पे साबिक हो जाता है, जनरल यहीं पे रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, जो ओहदे दरे मुस्तफा से मिलते हैं, नौशा गंजबख्श कल भी नौशा था, नौशा आज भी नौशा है, नौशा क़यामत तक नौशा गंजबख्श बन गए, क़यामत वाले दिन भी उन्हें नौशा गंजबख्श कहते, क्योंकि ओहदे दरे मुस्तफा से मिले होते हैं, वो यहाँ से नहीं मिलते। वो कहाँ से मिलते हैं? हजरत सुचियार पाक कहते हैं कि जब हजरत नौशा गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये नौशा का लक़ब मिला तो कहते हैं कि उस महफिल में ऐसी रूहानियत थी कि वहाँ हजरत गौसे आजम भी मौजूद थे, वहाँ हजरत मारूफ खुशाबी भी मौजूद थे, वहाँ उनके मुर्शिद हजरत शाह सुलेमान नूरी हुजूरी भी मौजूद थे, वहाँ हजरत मौला अली भी मौजूद थे। उस वक्त जब आपको लक़ब मिला तो हजरत सुचियार पाक कहते हैं अगर नजर बसुए करिया करिया फरमूदन वहूशो तयूरो जिन्नो इंस नौशा नौशा मी कुने, वो कहते हैं अगर नजर करते हैं दरो दीवार की तरफ, अगर नजर करते हैं जमीन की तरफ, अगर नजर करते हैं चरिंद परिंद की तरफ, तो चरिंद परिंद जिन्नो इंस दरो दीवार भी नौशा नौशा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो हजरत नौशा गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का हर महफिल में ये शेर पढ़ा जाता है, वो कहते हैं वाह वाह नौशा सोना वली जिना दी जंज वंडे तोड़े फैज दे काबुल तोड़ी वंज, पलियां पलियां दरते खलियां। आज का दिन देखे ना, जिसको मोहब्बत है झोली उसी की भरी जाती है। आज के दिन तो वजीर भी आ जाते हैं नंबर टांगने के लिए, आज के दिन तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं कि सियासी तौर पे हमें भी फायदा हो जाए, लेकिन झोली उसी की भरी जाती है जिसके दिल में मोहब्बत नौशा गंजबख्श होती है। पलियां पलियां दरते खलियां नक रगड़न विच तलियां, नौशा कुछ परवाह नहीं करता, नौशा परत निगाह नहीं करता, कुछ परवाह नहीं बलियां, कुछ परवाह। ये बेनियाज होते हैं, ये उसकी झोली भरते हैं जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा होती है, मोहब्बत खुदा होती है। इसलिए आज के दिन मैंने ये जुमला शुरू में बोला कि इस महफिल में बैठने वालों
یہ وہ در ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، جہاں محبت کا معیار دیکھا جاتا ہے، جہاں محبت دیکھی جاتی ہے۔ آنے سے پہلے یہ جو فیضان ہے، مجھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، اور قادری سلسلہ میں یہ وہ در ہے حضرت نوشہ گنج بخش کا، جس کے اوپر خود حضرت غوث اعظم نے فخر فرمایا ہے، جو ولیوں کی محفل میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کسی کے سلسلے میں نوشہ گنج بخش قادری جیسا مرید۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر سید محرم شاہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، ان کے سامنے، صاحب علم کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا بھی ایک سبق سنانے کی مانند ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک بہت بڑے شیخ ہوئے فقہ حنبلی کے، علامہ موافق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فقہ حنبلی کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے المغنی، ابھی بھی موجود ہے فقہ حنبلی کے اوپر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ موجود تھے، بہت بڑے شیخ تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے 1 یا 2 سال نہیں، یا 3 یا 4 5 10 سال نہیں، جنہوں نے 35 سال بیٹھ کے درس حدیث لوگوں کو سنایا ہے۔ 35 سال۔ اب میں آپ کو جو جملہ سنانے لگا ہوں نا، وہ بات بہت خوبصورت ہے۔ حضرت علامہ موافق الدین ابن قدامہ جنہوں نے المغنی فقہ حنبلی کی سب سے بڑی کتاب 40 جلدوں پہ لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے چرچا سنا، تو میں نے دل میں سوچا کہ حاضر تو ہوں اس شیخ کے در پہ، سنا ہے کہ بہت بڑا اہل علم ہے، تصوف میں بہت بڑا ہے، دل بدلتا ہے، تو جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ علم میں کیا مقام رکھتا ہے، کوئی علم بھی ہے یا ویسے ہی لوگوں کو راہیں دکھاتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا، جب میں گیا تو حضور غوث اعظم لوگوں کو درس تصوف دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجمع تھا، میں حیران تھا، اتنے زیادہ مجمع میں مجھے جگہ ملی آخر میں، مجمع بھرا ہوا تھا، لیکن جس طرح آواز پہلے کو آ رہی تھی اسی طرح آواز پچھلے کو آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے توجہ دی، میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے توجہ دی کہ یہ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ 35 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں علم کی کتابیں کھنگالتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے توجہ دی تو وہ ایسا موضوع چل رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر سے باتیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کون سا موضوع ہے، یہ صرف ہے، یہ نحو ہے، یہ منطق ہے، یہ بلاغت ہے، یہ فقہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ اصول حدیث ہے، یہ تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لیکن کافی دیر توجہ دینے کے بعد میری کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ کہتے ہیں حیران تو میں اس بات پہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن مجھے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جب میں نے پلٹ کر ساتھ دیکھا تو میرے ساتھ ایک سادہ سا دیہاتی بابا بیٹھا تھا جو شیخ کی بات کو سمجھ بھی رہا تھا، اس کی داد بھی دے رہا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ اہل علم کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں نے بابے کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا کوئی عالم ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کچھ پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں نے 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تو کیسے سمجھ رہا ہے جو داد دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہ باتیں کتابوں سے سمجھ نہیں آتی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں بیٹھ کے سمجھ آیا کرتی ہیں، یہ باتیں ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کر سمجھ آتی ہیں۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والوں کے۔ اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کسی دل والے کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل حاصل ہو، کسی دل والے کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل حاصل ہو۔ کتنا بھاری جملہ ہے۔ اور دل کیا ہے جس کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں دل بدستاور حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کعبہ گزرگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا دل تیرے قابو میں آ گیا، تیرا دل کسی نے پکڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دیا، اب تو نفس کا غلام نہیں ہے، اب تو دل کی مانتا ہے، اور دل تیرا رب کی محبت میں ہے۔ یہ دل اگر تیرے پاس آ گیا تو وہ فرماتے ہیں دل بدستاور حج اکبر است، تیرا حج اکبر ہو گیا، اور ہزاروں کعبوں سے تیرا دل بہتر ہو گیا۔ کیا وجہ ہے ہزار کعبوں سے ایک دل
بہتر؟ وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ کعبہ گزرگاہ خلیل آزر است، کہ جو کعبہ ہے وہ تو ابراہیم کی گزرگاہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی، لیکن جو تیرا دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ بن چکی ہے، وہاں تو تیرا رب آ چکا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں رب بساتے ہیں، رب کی محبت بساتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع یہ آج میں نے صرف اس بات میں نہیں کیا کہ حضرت نوشہ گنج بخش کے میں آپ کو فضائل سناؤں، یہ باتیں ان لوگوں کو سنایا کریں کہ آج ہم گئے تھے ولی کامل کے در پہ، لیکن تم آج کل بڑے پڑھے لکھے بن کے ہمیں روکتے ہو۔ یہ ایمان تو حضرت میں ایک جملہ کہتا ہوں پڑھاتے ہوئے بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کو اور تصوف کو جب تم عقل پہ تولو گے تو ایمان تو عقل پہ تولنے والی شے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے شروع میں کہہ دیا والذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب ہے، اس کو عقل پہ سوچو گے تو نہ معراج سمجھ میں آئے گی، نہ نبی کی شان سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایک محفل میں جب حضور تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے بتایا کہ میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی، دوزخ کی، میں گیا، میں نے دیکھا۔ تو ابو جہل نے گزرتے گزرتے بات سنی، اتفاق سے اس محفل میں سیدنا صدیق اکبر نہیں تھے، تو دوڑتا دوڑتا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ، کہتا ہے کہ ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں پہ گیا، زمین پہ وہ پھرا، وہ جنت میں گیا، اس نے دوزخ دیکھی، کوئی بندہ یہ کہے تو بات ماننے والی ہے ایک ہی رات میں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں ماننے والی۔ تو ابو جہل نے کہکا لگایا اور کہنے لگا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے، بہت بہت بڑے جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، یہ بات اسی نے کہی ہے جو تم بھی نہیں مانتے۔ کہکا لگا کہ پلٹنے لگا تو سیدنا صدیق اکبر نے بازو پکڑا، کہا سنو جہالت کے باپ، تو نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے تو اس کی بات، کوئی کہے کہ وہ گیا، تو کوئی کہے کہ اس نے جنت دیکھی، کوئی کہے کہ ساتوں آسمان دیکھے تو نہیں مانوں گا، آمنہ کا لال کہے تو آنکھیں بند کر کے مان جاؤں گا، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں پہ عقل نہیں دوڑائی جاتی، اور محمد کے جو غلام ہوتے ہیں یہ بھی عقل سے سمجھ میں نہیں آتے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، حضرت بابا فرید کے پاس ایک نا جوگی آیا، ہندو جوگی، میں آخری یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایک ہندو جوگی آیا، یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے کی نا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی دل والے کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل حاصل ہو۔ کیا فرمایا؟ کسی دل والے کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل حاصل ہو۔ تو وہ ہندو جوگی آیا۔ اب یہ جو ہندو جوگی ہوتے ہیں، جو جوگی ہوتے ہیں نا، ان کی یہ جو ہماری حواس خمسہ ہوتی ہیں نا، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، اور سننے کی حس، دیکھنے کی حس، حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات۔ یہ جو جوگی ہوتے ہیں نا، انہوں نے ریاضت کر کر کے کچھ یہ جو انٹرنل 5 سینسز جن کو کہتے ہیں، اندرونی حواس خمسہ، ان کی یہ کچھ بیدار ہوتی ہیں۔ اب وہ جوگی آیا تو بیٹھ گیا حضرت بابا فرید کے سامنے، تو بیٹھ کر حضرت بابا فرید کو کبھی یوں دیکھتا ہے ایک پہلو سے، کبھی اس پہلو سے دیکھتا ہے، کبھی اٹھ کے پیچھے جاتا ہے کمر کو دیکھتا ہے، کبھی سر کو دیکھتا ہے، کبھی قدموں کو دیکھتا ہے، کبھی پیٹ کو دیکھتا ہے، کبھی سینے کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا فرید سمجھ نہیں آتی اس بات کی، ہے تو انسان لیکن تیرا اندر سارا نور علی نور ہوا پڑا ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے آپ نے؟ ہے تو انسان لیکن تیرے اندر نور ہے، آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، دائیں جانب بائیں جانب، لیکن ایک طرف سے میں پریشان ہوں کہ جو تیرا دل ہے اس کے اوپر کالا نشان ہے، وہ کیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ وہ کالا نشان بھی تجھے روشن نظر آئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا دل بھی کالے کی جگہ روشن ہو جائے گا اگر تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے تو۔ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، کلمہ میں پڑھوں اور دل تمہارا صاف ہو، کلمہ میں پڑھوں تو نشان کالا تمہارے دل سے غائب ہو، یہ کیا بات ہو؟ آپ نے فرمایا تو پڑھ تو صحیح کلمہ، تو نے مجھے دیکھا ہے، بائیں سے روشن ہوں، دائیں سے روشن ہوں، آگے پیچھے میرا نور ہے، اندر سے دل پہ اب جو نشان ہے، تو کلمہ تو پڑھ، کلمہ تو پڑھ۔ وہ نشان اگر تو نے مٹنا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پڑھتا ہوں کلمہ، پڑھاؤ محمد عربی کا کلمہ پڑھاؤ۔
یہ ہے اللہ والے، پہلی مجلس میں ملاقات کو آیا ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھا دیا ہے اسے۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، کہا اب دیکھ، کلمہ پڑھ کے دیکھتا ہے تو رکت کھا کے گر گیا، کہتا ہے پہلے تو روشنی نظر آتی تھی، اب تیرے سینے میں اتنا نور ہے کہ میری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی، لیکن سمجھ نہیں آئی کلمہ میں نے پڑھا، روشنی تیرے اندر کیسے گئی؟ آپ نے فرمایا وہ اس وجہ سے کہ دل والوں کے پاس آئیں تو جب تیرا دل کالا تھا تجھے یہ دل کالا نظر آ رہا تھا، جب تک تو محمد عربی کی غلامی میں نہیں تھا تجھے اپنا دل کالا ہونے کی وجہ سے یہاں بھی کالک نظر آ رہی تھی، اب تو محمد عربی کا غلام بن گیا، مجھے نہیں جہاں دیکھے گا تجھے روشنی ہی روشنی نظر آیا گا۔ جب یہاں سے ہو کر جاؤ گے نا حضرت نوشہ گنج بخش قادری کے مزار سے تو دل صاف ہو جائیں گے، کسی دل والے کے پاس سے ہو کے دل حاصل ہو جائے گا، واپس پلٹ کے جاؤ گے ہر مومن ہی روشن نظر آئے گا، لیکن اگر دل خود کالا ہو تو پھر تو یہی کہیں گے نا کہ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، پھر تو یہی کہیں گے کہ پتھروں کے پاس لینے کیا گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، حضرت شاہ سلیمان طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بہشتی دروازہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی گزرتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت شاہ سلیمان طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بابا فرید کا بہشتی دروازہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے گزرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو میں ان کا پنجابی جملہ جو ہے نا آپ کو اسی طرح سنانے لگا جو انہوں نے جواب دیا۔ حضرت شاہ سلیمان طوسی سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے بہشتی دروازے سے گزر جائیں تو بندے کی بخشش ہوتی ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا مٹھیا بابا فرید تے ہستی بہوں وڈی ہے، جڑا بندہ ماں غریب تے ٹپے تے آ جائے اللہ انہوں ماں فرما دے۔ تو بابا فرید کی باتیں کرتا ہے، تو حضرت نوشہ گنج بخش قادری کی باتیں کرتا ہے، تو حضور غوث اعظم کی باتیں کرتا ہے، آج بھی حضرت نوشہ گنج بخش قادری کی اولاد میں سے جو آتا ہے پلٹ کے جاتا ہے تو اسے فیضان ضرور دے کر بھیجتے ہیں، کہ فیضان آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک ہستی کے سبب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، ہماری یہ محافل، ہمارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پاک ہستی سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔